آج میں جس مووی کی سٹوری سنانے والی ہوں وہ ایک رومانٹک مووی ہے۔ مووی کا نام ہے مین ان لو۔ مووی کی سٹار کاسٹ میں روی چو اور ٹیفنی ہاسو شامل ہے۔ یہ کورین مووی مین ان لو کا ریمیک ہے۔ اس کا تھائی ورژن بھی آنے والا ہے جس میں اوراسایا اور برائٹ کو لیا گیا ہے۔ مووی کا ٹائٹل چینج کر کے دی انٹرسٹ رکھا گیا ہے اور یہ 2023 میں ریلیز کی جائے گی۔ اب چلے کہانی سنتے ہیں۔ مووی کی شروعات میں ہم ایچن کو دیکھتے ہیں جو کسی سے قرض وصول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس مووی کا مین لیڈ ہے۔ ایچن میڈم تسائی کے لیے لوگوں سے ان کا قرض وصول کرتا ہے۔ ایچن کا میڈم تسائی کے لیے کام کرنے کی ایک مجبوری بھی ہے۔ ایچن کا بھائی کاروبار کے لیے میڈم تسائی سے قرض لیتا ہے لیکن وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے قرض واپس کرنا اب ناممکن تھا۔ تب سے ایچن معاوضے کے طور پہ میڈم تسائی کے ہاں قرض وصول کرنے کا کام کرنے لگتا ہے۔ پھر ہم ہاؤ تنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس مووی کی فیمیل لیڈ ہے۔ وہ فارمر ایسوسی ایشن میں کام کرتی ہے۔ اس کے ڈیڈ نے بھی میڈم تسائی سے کاروبار کے لیے قرض لیا تھا لیکن کاروبار میں اسے بہت نقصان ہوتا ہے اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ہاؤ تنگ اپنے ڈیڈ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتی ہے اور جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل کے بل بھرتی ہے۔ ایچن ہاسپٹل میں آتا ہے اور وہاں وہ ہاؤ تنگ کو دیکھتا ہے۔ وہ ہاؤ تنگ سے کہتا ہے تمہارے ڈیڈ نے قرض لیا ہے اور اب وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ ہاؤ تنگ اسے کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاؤ تنگ کو دیکھتے ہی ایچن کو اس سے پہلی نظر والا پیار ہو جاتا ہے اور اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلو گی تو میں تمہارا قرضہ معاف کروا دوں گا۔ ہاؤ تنگ اسے بار بار منع کر دیتی ہے لیکن ایچن ہار نہیں مانتا۔ ہاؤ تنگ کو منانے کے لیے وہ اس کے ڈیڈ کا بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ہاؤ تنگ کا ڈیڈ مر جاتا ہے۔ ہاؤ تنگ اس سٹیٹ میں نہیں ہوتی کہ وہ فیونرل ارینج کر پاتی۔ ایچن فیونرل کا سارا ارینجمنٹ کرتا ہے اور ایسے ہاؤ تنگ اپنے ڈیڈ کو اچھے سے الوداع کہہ پاتی ہے۔ اب ہاؤ تنگ بھی ایچن کو پسند کرنے لگی تھی۔ دونوں بعد میں پھر سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنا لو کنفیشن کرتے ہیں۔ ڈیٹنگ کو 100 ڈیز پورے ہونے پہ اینیورسری منائی جاتی ہے۔ ہاؤ تنگ ایچن کا ریسٹورانٹ میں ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ایچن پھر کسی سے لڑ کے وہاں زخمی حالت میں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آج کے بعد وہ مار پیٹ اور برے کام چھوڑ دے گا۔ وہ یہ بات میڈم تسائی سے بھی کہتا ہے کہ وہ اب سے یہ کام نہیں کرے گا۔ دونوں اپنی سیونگ سے ایک ٹی شاپ کھولنا چاہتے تھے اور جو شاپ ہاؤ تنگ کو پسند آتی ہے وہ بہت ایکسپینسو تھی۔ ہاؤ تنگ ایچن سے کہتی ہے ہم اور تھوڑی سیونگ کر کے پھر شاپ خرید لیں گے لیکن ایچن چاہتا تھا کہ وہ ہاؤ تنگ کے لیے اچھی ہی جگہ شاپ خریدے اور زیادہ پیسے کے لیے۔ ایچن میڈم تسائی کے پاس واپس جاتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ میڈم تسائی اسے کہتی ہے کہ یہ پیسے دگنے ہو سکتے ہیں اگر تم ان پیسوں کو جوئے میں لگاؤ۔ نیکسٹ ڈے ایچن ہاؤ تنگ سے کہتا ہے کہ تم لینڈ لارڈ کے پاس جاؤ، میں پیسے لے کر وہاں آتا ہوں۔ ہاؤ تنگ وہاں جاتی ہے اور ایچن کا انتظار کرتی ہے۔ ایچن سارا پیسہ میڈم تسائی کے پاس لے کر آتا ہے اور وہ ان پیسوں کو جوئے میں لگاتی ہے اور خود کھیلتی ہے کہ اچانک وہاں دوسری گینگ کے کچھ گنڈے آ جاتے ہیں اور مار پیٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایچن ان سب سے لڑتا ہے اور ایک آدمی کو وہ مارتا ہے اور اس کا ماسک اتارتا ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں میڈم تسائی کی گینگ کا ہی ممبر تھا۔ یہ سارا پلان میڈم تسائی کا ہی تھا اور وہ ایچن کے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ایچن جب لینڈ لارڈ کے پاس نہیں آتا تو ہاؤ تنگ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ اس نے پھر سے کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہم کسی اور دن لینڈ لارڈ کے پاس جائیں گے۔ ایچن اسے بتاتا ہے کہ اس نے سارے پیسے جوئے میں گوا دیے ہیں اور بعد میں اسے جان بوجھ کر اسے لڑتا ہے تاکہ غصے میں آ کر وہ اسے بریک اپ کر لے۔ ہاؤ تنگ کو بھی اس پہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ ایچن غصے سے چلاتا ہے اور جب پولیس وہاں آتی ہے تو وہ فرسٹریشن میں ان پولیس والوں کو ہی مارتا ہے اور اس کے لیے اسے جیل ہو جاتی ہے۔
6 مہینے کے بعد ایچن جیل سے رہا ہوتا ہے اور سیدھا میڈم تسائی کے پاس جاتا ہے، جو کہ اب اس علاقے کا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایچن اسے کہتا ہے مجھے وہ پیسے واپس کر دو، لیکن وہ اسے وہ پیسے نہیں دیتی۔ پھر وہ ہاؤتنگ کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتا ہے جہاں وہ کام کرتی ہے، دور کھڑے ہو کے صرف اسے دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ڈے ایچن میڈم تسائی کے آفس دوبارہ جاتا ہے اور وہاں مار پیٹ کرتا ہے۔ میڈم تسائی جب آفس میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایچن نے پورے آفس میں سلنڈر گیس کھول دیا ہے۔ ایچن اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے وہ مجھے پیسے واپس نہیں کیے تو میں پورے آفس کو آگ لگا دوں گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے اگر میری جان چلی بھی گئی تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ویسے بھی زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے۔ یہاں سے فلیش بیک میں جاتا ہے اور ہم ایچن کو جیل میں دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے کے دوران وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعد میں ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ فوری علاج کے لیے اسے جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میڈم تسائی اسے وہ پیسے واپس کر دیتی ہے۔ ایچن ہاؤتنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے پیسے دیتا ہے، لیکن وہ اسے وہ پیسے نہیں لیتی۔ ایچن زبردستی اسے پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ غصے میں آ کر ہاؤتنگ اسے تھپڑ مارتی ہے۔ ایچن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایچن پھر گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا ڈیڈ بیمار ہے اور وہ دھیرے دھیرے اپنی میموری لاس کرنے لگے ہیں۔ نیکسٹ ڈے ایچن ہاؤتنگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ڈبل ڈیٹ پہ جا رہی ہے۔ وہ اسے ریسٹورانٹ تک فالو کرتا ہے، پھر اسے دیکھ کے وہاں سے جانے لگتا ہے کہ اچانک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہوئے ہاؤتنگ ریسٹورانٹ کے باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ زمین پہ ایچن بری حالت میں گرا ہوا ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد ایچن کو نرس بتاتی ہے کہ تمہیں ایک لڑکی یہاں لے آئی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہاؤتنگ ہی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاؤتنگ جب وہاں آتی ہے تو نرس سے پوچھتی ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا۔ نرس اسے بتاتی ہے کہ وہ بس سٹاپ پہ گیا ہے۔ ہاؤتنگ بس سٹاپ پر جاتی ہے اور ایچن کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے جانے سے روکتی ہے، اور یہاں دونوں پھر سے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایچن کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے اور ہاؤتنگ اس کا خیال رکھنے لگتی ہے اور ہر پل اس کے ساتھ رہتی ہے، اور ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن ہاؤتنگ ایچن کے لیے گھر سے کھانا بنا کر لاتی ہے اور اسے باتیں کرنے لگتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا۔ ہاؤتنگ سمجھ جاتی ہے کہ ایچن مر چکا ہے اور پھر وہ رونے لگتی ہے۔ ایچن کے فیونرل کے ختم ہونے کے بعد ہاؤتنگ ایچن کے بیمار ڈیڈ کا خیال اور اس کی فیملی کے ساتھ ہی رہنے لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اور بھی رومانٹک موویز کے ایکسپلین ویڈیو لے کر آؤں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر۔